السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ درود و سلام کے بعد آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 10واں روزہ ہم نے رکھا ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اختتام کو جا رہا ہے۔ ہم نے شروع میں رمضان المبارک کے فضائل و مناقب بیان کیے کہ رمضان المبارک کی فضیلت، اس میں سب سے بڑی وجہ وہ قرآن کریم کا نزول ہے، اور پھر قرآن کریم کے پڑھنے اور اس کے غور و فکر اور تدبر کرنے پر توجہ دلائی گئی، اور یہ بات بھی ہم نے سمجھی کہ قرآن کریم پڑھنے سے انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان پر جب بات آئی تو پھر یہ پتہ چلا کہ ایمان جو ہے وہ انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ پھر دلوں پر بات ہوئی تو آج ہم اس حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ دل کے اعمال میں سب سے بنیادی اور مین عمل جو ہے وہ نیت ہے۔ خلوص نیت، اس پر بڑا ہی زور دیا گیا ہے کہ یہ ہر کام میں، ہر عمل میں نیت کو ہی دیکھا جاتا ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات، سارے کے سارے اعمال ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ نیت کیسی ہے، اور جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اس عمل کا نتیجہ یا رزلٹ یا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ الا للہ الدین الخالص، دین کو اللہ کے لیے خالص کرو، خالص اللہ رب العزت کو پکارو۔ اور یہ بات بھی بیان فرمائی گئی کہ عمل وہی اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے ما کان لہ خالصا، جو اللہ رب العزت کے لیے خالص ہو کر کے کیا جائے، وابتغی بہ وجہہ، جس کے ساتھ اللہ رب العزت کے چہرے کا ارادہ کیا جائے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کا ارادہ کیا جائے، وہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ اور ہمارے اسلاف بھی یہ بات کہتے ہیں کہ انسان کے اعمال میں کوئی ایک عمل ضرور ایسا ہونا چاہیے جس کا پتہ انسان کو خود کو ہو یا اس کے رب کو ہو۔ دنیا جہان میں کسی کو اس کا پتہ نہ ہو، وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہونا چاہیے، ایسا نہ ایسا عمل ہمارے ہاں ضرور ہونا چاہیے۔ اور کئی اسلاف میں سے ان کی وفات کے بعد جا کر کے کئی اعمال کا پتہ چلا کہ جناب یہ بھی عمل کرتے تھے اور یہ عمل بھی کرتے تھے۔ روزے کے حوالے سے کئیوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ جناب گھر سے جاتے تھے تو ساتھ میں ٹفن لے کر کے جاتے تھے، لیکن راستے میں کسی فقیر کو دے دیتے تھے، اور واپس آ کر کے شام کو ہی وہ افطاری کرتے تھے۔
یعنی روزانہ کی بنیاد پر وہ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہے، تو اس طرح کا عمل وہ اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں۔ اور جب انسان کے اندر خلوص آ جاتا ہے، تو خلوص کی بنیاد جب ہوتی ہے انسان کے اندر، تو اس بندے کو نہ کسی کی تعریف کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کو کسی کی مذمت کی کوئی نقصان ہوتا ہے۔ اس کے لیے تعریف اور مذمت دونوں برابر ہوتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو اللہ کے لیے کھلا پلا رہے ہیں، نہ ہم جزاک اللہ چاہتے ہیں نہ ہم شکریہ چاہتے ہیں۔ اور ہم جو اعمال کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے اعمال کے اندر خلوص کو دیکھنا چاہتے ہیں، نیت کو کی صفائی کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کر رہے ہیں، اگر ان میں ہم خلوص دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک محدث ہیں ابو عثمان سعید بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل جو ہے وہ خلوص میں جا رہا ہے، تو آپ جب عمل کریں تو عمل کرتے ہوئے آپ کی کیفیت یہ ہونی چاہیے گویا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے تو فرمایا یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اس انداز میں جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ خلوص کے درجے پر ہے، اور جب اس انداز میں بندہ عبادت کرتا ہے تو بندے کے اندر سے ریاکاری، دکھلاوا، اس طرح کی تمام چیزیں وہ ختم ہو جاتی ہیں جب بندہ رب کے سامنے اس انداز میں کھڑا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرے نمبر پر پھر انسان اللہ کے سامنے جب نیک عمل کرے تو عمل کرتے ہوئے اپنے ذہن اور دل و دماغ کے اندر اس بات کو بٹھا لے کہ یہ عمل میں کوئی اپنی توجہ کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی مرضی یا اپنی کسی وجہ سے یہ کر رہا ہوں، نہیں، یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ وما توفیقی الا باللہ، یہ میری توفیق نیک عمل کی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے مجھے دی ہے۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ میں آ کر کے کھڑا ہوں، اللہ کی توفیق کے ساتھ میں روزے رکھ رہا ہوں، اللہ کی توفیق کے ساتھ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ جب بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اندر سے خود پسندی، عجب، تکبر اور یہ ساری چیزیں چھٹ جاتی ہیں، یہ ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کی توجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ رب العالمین مجھ سے کروا رہا ہے۔ اور تیسری چیز، جب آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب میرا عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، کہا کہ ہر وہ عمل جس کے اندر ٹھہراؤ ہو، جس کے اندر نرمی ہو، جس کے اندر سکون ہو، جس کے اندر اطمینان ہو، یہ عمل جو ہوتا ہے یہ عمل اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور جب اس کے اندر جلدی آ جاتی ہے تو یہ کسی اور طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بھی کسی چیز کے اندر رفق، نرمی کو رکھا جاتا ہے، ما جعل الرفق فی شیء الا زانہ، فرمایا جب بھی کسی چیز کے اندر رفق اور نرمی کو اور ٹھہراؤ کو رکھ دیا جاتا ہے تو وہ اس کو مزین کر دیتا ہے، وہ اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ وما نزع من شیء، اور جب بھی کسی چیز میں سے اس رفق کو، اس ٹھہراؤ کو نکال دیا جاتا ہے، الا شانہ، مگر وہ بے عیب ہو جاتا، وہ عیب دار ہو جاتا ہے، وہ بدصورت ہو جاتا ہے، اس کے اندر عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ العجلۃ من الشیطان، جلدی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ جلدی جو ہوتی ہے یہ انسان کے نفس کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ ٹھہراؤ اور اطمینان اور سکون یہ جو ہے یہ سنت کی اتباع ہوتی ہے۔ جب ہمارے اعمال کے اندر یہ ٹھہراؤ موجود ہو، اطمینان ہو، سکون ہو، جلدی جلدی والی نماز نہ ہو، جلدی جلدی والا قرآن نہ ہو، جلدی جلدی والے ذکر و اذکار نہ ہو۔ میرے بھائی، نماز میں وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب ہم نماز میں آ کر کے پیچھے ملے اور ہم نے جلدی جلدی یہ کر لیا۔ میرے بھائی، اس میں تو جلدی ہے ہی نہیں ہے، اس میں تو آتے ہوئے بھی جلدی نہیں ہے کہ اگر نماز کھڑی ہے تو آپ آ رہے ہیں اطمینان اور سکون کے ساتھ آئیں، اس میں تو یہاں آنے میں بھی جلدی نہیں ہے۔
اس لیے یہ جب انسان کے اندر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر واقعتاً خلوص نیت موجود ہے۔ اور آخری اور چوتھی چیز اس کے اندر جو بیان کی گئی ہے، کہا کہ جب بندہ نیک عمل کر لیتا ہے، کرنے کے بعد بھی بعض دفعہ بندہ سوچتا ہے کہ میں نے فلاں عمل کر لیا، لیکن کہا کہ اس کے اندر یہ چیز بھی پیدا نہیں ہو، بلکہ اس کے اندر کیا پیدا ہو؟ اس کے اندر رب کا ڈر پیدا ہو جائے، پتہ نہیں رب العالمین میرے اس عمل کو قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ یہ کیفیت جب بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ سمجھے کہ میرا عمل جو ہے وہ واقعتاً اللہ رب العزت نے قبول کیا ہے، اور اس کے اندر خلوص نیت تھی، کیونکہ جو لوگ بھی اس انداز میں عمل کرتے ہیں کہ جب وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں یا عمل کرنے کے بعد ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے کہ یہ پتہ نہیں اللہ رب العزت اسے قبول بھی فرمائیں گے کہ نہیں فرمائیں گے، اور اللہ سے بندہ التجا کر رہا ہو کہ اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لیجئے۔ اور یہی نیت ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ رب عمل صغیر تعظمہ النیہ، فرمایا بعض دفعہ چھوٹا سا عمل ہوتا ہے اور نیت اس کو بہت بڑا بنا دیتی ہے، اور بعض دفعہ رب عمل کبیر تصغرہ النیہ، اور بعض دفعہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے لیکن نیت اس کو چھوٹا بنا دیتی ہے کہ اس کے اندر وہ خلوص نیت موجود ہی نہیں ہوتا ہے کہ جس درجے کا ہونا چاہیے، پھر اس نیت کی برابر ہی اس کو اجر ملتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت کے مطابق ہی اس کو دار و مدار ملتا ہے۔ لہذا ہمارے رمضان مبارک کے مہینے میں جتنے بھی ہم نیک عمل کر رہے ہیں، ان عملوں کے اندر نیت کو ہم چیک کریں کہ نیت کس قدر ہے۔ اس نیت کی بنیاد پر ہمارے اعمال کا ویٹ بنے گا، ان کا کوئی وزن بنے گا، اور ہمارے اعمال میں جو طاقت ہے، جو ان کے اندر ہمارے اوپر اثر ڈالنے والی، جو اللہ نے ان اعمال کے اندر طاقت رکھی ہوئی ہے، وہ طاقت بھی اسی نیت کی بنیاد پر پیدا ہوگی۔ لہذا جس قدر خوبصورت نیت ہوگی، جس قدر اچھی نیت ہوگی، جس قدر دل کی گہرائی سے محبت کے ساتھ یہ اعمال نکلیں گے، اسی قدر ہی ان کے اندر طاقت بھی ہوگی، اس کے اندر ان کے اندر ویٹ اور ان کا وزن بھی بنے گا۔ اور اللہ رب العزت ہمیں سارے رمضان المبارک کے مہینے میں نیک اعمال کرنے کی ایسے انداز میں ہی توفیق عطا فرمائے جس میں خلوص نیت موجود ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔